بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے سیپریشن آف ریلیجن فرام پالیٹکس، مورل انڈیفرنس اور سیکولرزم۔ اسی ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل کہ میکیاولی کو شارپ ایجنٹ آف ڈیول کیوں کہا جاتا ہے، اور ان کے فلسفے میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انہیں شارپ ایجنٹ آف ڈیول کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے انٹروڈکشن آف میکیاولی، انٹروڈکشن اور وہ بیک گراؤنڈ جس میں میکیاولی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ کسی بھی فلاسفر کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، کیونکہ جس پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر وہ فلاسفر رہ رہا ہوتا ہے، بیسکلی وہی انوائرمنٹ اس کی فلاسفی کے اوپر، اس کی تھاٹس کے اوپر اثر ڈال رہی ہوتی ہے۔ تو نکولو میکیاولی جو ہیں یہ مئی 1469 میں فلورنس اٹلی میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 21 جون 1527 کو فلورنس میں۔ اپنی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد میکیاولی جو ہیں یہ 10 ممبر وارڈ کونسل جو ہے اس کے ممبر بن جاتے ہیں، جن کا مین پرپس جو تھا وہ نیگوسیشن افیئرس کو ڈیل کرنا تھا اور وار کی اسٹریٹجیز کو ڈیل کرنا تھا، اور یہ میکیاولی کی بہت امپورٹنٹ پوزیشن تھی۔ میکیاولی کو ماڈرن پولیٹیکل فلسفے کا فاؤنڈر کہا جاتا ہے۔ وہ پہلا فلاسفر ہے جس نے اسٹیٹ کی ٹرم استعمال کی اور واضح کیا کہ اسٹیٹ جو ہے یہ 4 ایلیمنٹ یعنی پاپولیشن، ٹیریٹری، گورنمنٹ اور ساورنٹی کا مجموعہ ہے۔ میکیاولی کے نظریات نے ماڈرن سیاست جو ہے، ماڈرن جو پالیٹکس تھی اس کی بنیاد رکھی۔ اسٹیٹ کی عظمت کا گیت گانے والے تمام جتنے بھی فلاسفرز ہیں وہ آلموسٹ میکیاولی سے متاثر ہوئے ہیں۔ میکیاولی نے انڈیویجول کو اسٹیٹ میں ضم کرنے کے لیے اور اسٹیٹ کی عظیم اور غالب حیثیت کو منوانے کا نظریہ دے کر ہیگل کے فلسفے کو بنیاد فراہم کی۔ اس کے علاوہ میکیاولی کے نظریات نے جدید اور ماڈرن جو پالیٹکس ہے اور جو عملی پالیٹکس ہے اس پر بہت زیادہ گہرے اپنے نقوش جو ہیں وہ مرتب کیے ہیں۔ اس کی تصنیف دا پرنس حکمرانوں کی پسندیدہ کتاب رہی ہے۔ فیڈرک دا گریٹ جیسے عظیم بادشاہ نے اگرچہ زبانی طور پر میکیاولی کے جو فلسفہ ہے اس کو برا بھلا کہا ہے، لیکن اسی پر عمل کیا ہے۔ میکیاولی نے ایک قابل عمل اور حقیقت پسندانہ سوچ مہیا کی ہے اور سیاسی نظریے کو سیاسی عمل سے ہم آہنگ کیا ہے۔ اس کا فلسفے کا جو دور ہے وہ سائنسی اور حقیقت پسندانہ تقاضوں کے اوپر مبنی ہے۔ فیڈرک دا گریٹ اور ہنری 8 جیسے حکمرانوں نے دا پرنس سے سبق حاصل کیے ہیں۔ بعد کے زمانوں میں بھی کئی بادشاہوں نے، امراء نے اور سیاستدانوں نے میکیاولی کے نظریات سے استفادہ حاصل کیا ہے، اور اس کی تحریروں نے جدید سیاست کا جو رخ ہے اس کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ میکیاولی کی زندگی کا مشن کیا تھا۔ میکیاولی کی زندگی کا مشن بکھرے ہوئے اٹلی کو نئے سرے سے متحد اور مضبوط دیکھنا تھا، اور اسی عملی مقصد کی خاطر اس نے اپنے نظریات کو دا پرنس اپنی کتاب میں جو ہے وہ شامل کیا ہے۔ وہ اٹلی کے شاندار اور قابل فخر ماضی کو دہرانا چاہتا تھا اور اس کی عظمتیں نئے سرے سے حاصل کرنے کی فکر میں تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے ہر ممکن حربہ آزمانے کا فیصلہ کیا، اسی وجہ سے اسے امورلسٹ کہا گیا۔ اب اس کی ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ میکیاولی جو تھا اس نے ایسی ٹیکنیکس اور ایسے تمام وہ اصول بتائے ہیں جن کی بنیاد پر ایک اسٹیٹ تو اسٹرانگ ہو سکتی ہے، لیکن ایک انڈیویجول کا جو کریکٹر ہے وہ اس سے خراب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیکسپیئر کے ڈراموں میں میکیاولی کو ایک ٹھگ اور ایک بے ایمان اور سازشی کی حیثیت سے بہت عرصے تک پیش کیا جاتا رہا ہے۔ میکیاولی چونکہ اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اس کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقے کو اختیار کرنے کا سبق دیتا تھا، اس کے سامنے اٹلی کی سالمیت، اس کا استحکام اور اس کا دفاع یہ بنیادی مقاصد تھے۔ وہ اٹلی کو خوشحال اور عظیم تر دیکھنے کا آرزومند تھا۔ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار اس نے قومی عظمتوں کی بحالی کی جدوجہد شروع کر دی۔ آج بھی اس کا نام ایک گالی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی نیت اور مقصد یقیناً اپنے وطن کے لیے اچھی تھی۔ اب میکیاولی جو تھا وہ اپنی اسٹیٹ یعنی اٹلی
جو تھا اس کی عظمتوں کے لیے تمام سٹیپس لینا چاہتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا رولر ہو جو میرے ملک اٹلی کو ویسے ہی جیسے وہ پاسٹ میں اسٹرانگ تھا ایسا ہی بنا دے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو سب سے پہلا جو کنسیپٹ ہے دیٹ از نیشن اسٹیٹ۔ اب نیشن اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ ہے یہ سب سے پہلے اگر کسی نے پیش کیا ہے تو دیٹ واز میکیولی۔ اب اسٹیٹ کو تمام مذہبی قیود سے، مذہبی قیدوں سے آزاد ہو کر ایک ممتاز اور منفرد مقام جو ہے وہ اگر عطا کیا ہے کسی نے تو وہ میکیولی ہے۔ میکیولی ایک سیاسی حقیقت پسند یعنی ریئلسٹ فلاسفر تھا۔ اسے محض سیاسی فلسفی کہنا تقریباً مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ سیاسی آئیڈیلز کا پابند نہ تھا۔ وہ بالکل جو ہے وہ سمپل اس نے نظریات ہی نہیں دیے، بلکہ جو نظریات دیے ہیں وہ حقیقت کے اوپر، وہ تجربات کے اوپر مبنی ہیں۔ اس نے قوم پرستی کے یعنی نیشنلزم کا جو جذبہ ہے اسے ابھارا، اور میکیولی کے دور میں یورپی سیاست ایک تبدیلی سے گزر رہی تھی، رینیساں کے ٹائم سے گزر رہی تھی۔ انگلستان اور اسپین میں جو نیشن اسٹیٹس ہیں وہ وجود میں آ چکی تھیں، جہاں بادشاہتیں جو اس وقت کی منارکک گورنمنٹس تھیں وہ پورے جوبن کے ساتھ ابھر رہی تھیں۔ میکیولی اپنی ملک، اپنی اطالوی قوم کو متحد اور منظم دیکھنے کا خواہشمند تھا۔ اس خواب کی تکمیل وہ صرف اور صرف نیشنلزم یعنی نیشن اسٹیٹ، قومی ریاست کی وجہ سے ہی وہ اس خواب کو ممکن کر سکتا تھا۔ تو چنانچہ اس نے حب الوطنی کا جو جذبہ ہے اس کو فروغ دینے کے لیے مہم شروع کر دی۔ میکیولی نے اسٹیٹ کو انسان کی بنائی ہوئی تمام تنظیموں سے بلند تر کہا، یعنی میکیولی ایکسٹرا آرڈنری فوکس کر رہا تھا اسٹیٹ کے اوپر۔ اس کا خیال تھا کہ انسان صرف اسٹیٹ کے ذریعے ہی اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، اور وہ قوم کی فلاح کے لیے مضبوط ریاست میں ڈکٹیٹرشپ اور ڈکٹیٹوریل حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی ایک ایسا رولر ہو جس کے پاس تمام کے تمام اختیارات ہوں، اور وہ تمام لیگل اور ان لیگل مینز کو یوز کر کے اپنی اسٹیٹ کو جو ہے وہ اسٹرانگ بنائے، اور اس میں وہ جتنے بھی انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اور جتنا بھی انٹرنیشنل پیس ہے وہ اس کو بھی بالکل ویلیو نہیں دیتا تھا، بلکہ وہ کہتا تھا اگر رولر کے لیے کوئی چیز بہت امپورٹنس رکھتی ہے تو وہ اس کی فیلنگ آف نیشنلزم ہے، یعنی وہ صرف اور صرف نیشنلزم کی فیلنگ کو ڈیولپ کرے، اپنی اسٹیٹ کو اسٹرانگ کرے، اور باقی جتنے بھی انٹرنیشنل پیس ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، ان سب کو وہ بالائے طاق رکھ دے، یعنی سب کو قربان کر دے، کس کے لیے؟ صرف اور صرف اسٹیٹ کے لیے۔ اور یہ اس کی اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ ماڈرن پولیٹیکل اور ریئلسٹ فلاسفر کہا جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے دیٹ از سیپریشن آف ریلیجن فرام پالیٹکس۔ اب میکیولی نے ریاست یعنی اسٹیٹ اور مذہب و اخلاق کو بالکل الگ الگ کر دیا ہے۔ اب الگ الگ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ جس ٹائم پیریڈ میں میکیولی رہ رہا تھا اس وقت ریلیجن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈومیننٹ پوزیشن حاصل کر چکا تھا، اور ریلیجن اور پالیٹکس مکس ہو چکے تھے، یعنی ایک ہی منارک کے پاس تمام کے تمام اختیارات تھے۔ اس کے پاس ریلیجس افیئرس کا بھی تمام جو اتھارٹی تھی وہ بھی تھی، اور پولیٹیکل افیئرس بھی سارے کے سارے ایک شخص کے پاس تھے۔ اور اس وقت جو ریلیجن ڈومیننٹ پوزیشن میں تھا دیٹ واز کرسچینٹی، چرچ اور پوپ کے پاس سارے کے سارے اختیارات تھے اور پاور مکس اپ ہو چکی تھی۔ تو صدیوں سے سیاست اور مذہب ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو چکے تھے، جڑ چکے تھے۔ اب مفکرین دونوں کو الگ الگ کرنے کے بارے میں کسی امکان کو تسلیم نہیں کر پا رہے تھے، یعنی سیاست اور جتنے بھی دیگر سوشل علوم تھے وہ سارے مذہب اور اخلاقیات کے تحت شمار ہو رہے تھے۔ اب یہ جو انقلابی نعرہ تھا سب سے پہلے میکیولی نے لگایا کہ مذہب اور اخلاقیات جو ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے اسٹیٹ اور ریلیجن کو الگ الگ پیش کیا۔ مذہب کی مخالفت کا ایک بنیادی سبب میکیولی کی جو تھی وہ پوپ کی مخالفت تھی، چونکہ اٹلی میں پوپ کی کوششوں کے باوجود جمہوریت قائم ہو گئی تھی۔ آلدو جمہوریت تھوڑے سے ٹائم کے لیے قائم ہوئی تھی، اور میکیولی جو ہے اس نظام کو کامیاب بنانے کے لیے حکومت سے پورا تعاون کر رہا تھا، لیکن پوپ کی جو کوششیں تھیں وہ بار آور ثابت ہوئیں، اور جمہوری نظام کا کچھ عرصے بعد
خاتمہ ہو گیا، اور میڈیسی فیملی جو اس وقت کی رولر فیملی تھی وہ دوبارہ سے برسر اقتدار آ گئی، دوبارہ سے پاور میں آ گئی، اور دوبارہ سے جو بادشاہت تھی وہ قائم ہو گئی، اور مکیولی کے لیے بہت سارے پرابلمز کریٹ ہو گئے، مکیولی کو قید میں رکھا گیا، اور مکیولی کے خلاف جو ہے پوپ کی انتقامی کاروائیاں شروع ہو گئیں، اور جس کی وجہ سے مکیولی کو بہت زیادہ مینٹلی ٹارچر کیا گیا، اور اس نے پوپ اور مذہب کی سیاست میں دخل اندازی کے خلاف اپنے فلسفہ کو ترتیب دیا. یعنی جب اسے سزائیں دی گئیں اور جب اسے قید میں رکھا گیا تو اس نے اپنی قید کے دوران ہی اپنی بک دا پرنس جو ہے اس کو لکھا. اور یہ، اور ایک تو ریلیجن اور سیاست کو الگ کرنے کا جو اس نے کنسیپٹ دیا ہے، ایک اس کی مین وجہ یہ بھی اس کی پوپ کے خلاف جو ہے وہ عداوت بھی تھی، اور دوسرا اس وقت کا کرسچینٹی کا جو اوور ڈومیننٹ پوزیشن تھی، دوسری امپورٹنٹ وجہ یہ بھی تھی. اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آلدو یونانی جتنے بھی گریک فلاسفرز تھے انہوں نے بھی اسٹیٹ اور جو ریلیجن ہے اس کے بارے میں کام کیا ہے، لیکن ارسطوٹل اور پلیٹو کے زمانہ میں مذہب کی جو حیثیت تھی وہ اتنی زیادہ ڈومیننٹ نہیں تھی جتنی مکیولی کے زمانہ میں تھی. تو مکیولی نے جتنے بھی عام انڈیویجولس ہیں اور جو حکمران ہیں ان کے لیے اخلاق کے علیحدہ علیحدہ جو معیار ہیں وہ مقرر کیے ہیں. چونکہ حکمران خود قانون بناتا ہے، یعنی رولر خود قانون بناتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے موریلٹی اور ہے، موریلٹی کا معیار اور ہے، اور ایک عام عوام کے لیے جو معیار ہے وہ اور ہے، کیونکہ رولر تمام طرح کے لا سے ابو ہے. لا کون بناتا ہے؟ رولر بناتا ہے، لہٰذا رولر تمام طرح کے لا سے ابو ہے، وہ کوئی بھی مورل امورل کام کر سکتا ہے، لیکن انڈیویجول کے جس طرح سے چاہے اپنے ریلیجن کو فالو کر سکتا ہے. عام انڈیویجول کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن سیپریشن آف ریلیجن فرام پالیٹکس یہ جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ رولر کے لیے ہے. لہٰذا رولر کو چاہیے جب وہ جتنے بھی اسٹیٹ سے ریلیٹڈ افیئرس کو ڈیل کرے تو وہ تمام کی تمام اخلاقیات کو اور مذہبی اقدار جو ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کے پھر اسٹیٹ انٹرسٹ کے لیے کام کرے. ریاست کے مفادات کی نگرانی میں حکمران اگر غیر اخلاقی اور بظاہر غلط حربے بھی اگر استعمال کرنا چاہے تو اس میں اس کو کوئی کسی قسم کی جھجک نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ریاست انسانوں کا بنایا ہوا سب سے اعلیٰ ادارہ ہے، اس لیے اس کی ترقی کی خاطر فرد کو ہر ممکن قدم اٹھانا چاہیے. اخلاقی سوچ کو ریاستی ضرورتوں کے ماتحت نہیں رکھنا چاہیے. لہٰذا اگر کسی فرد کو موت کے گھاٹ اتارنا بھی پڑے اگر اس کو رولر کو، تو وہ اسے پھانسی پر سرعام لٹکا دے، تاکہ یہ جو ہے یہ خوف قائم رہے، اور ریلیجن اور پالیٹکس جو ہیں یہ ریلیجن جو ہے کسی طور بھی پالیٹکس کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے، بلکہ ریلیجن کو پالیٹکس کے انڈر کر دینا چاہیے، اس کے ماتحت کر دینا چاہیے. مکیولی چرچ کو ریاست کے تابع کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ چرچ اسٹیٹ کا ایک ایسا شعبہ ہے کہ یہ ریاست سے علیحدہ یا آزاد نہیں ہے، یعنی چرچ جو ہے، مذہب جو ہے، یہ اسٹیٹ کے انڈر ہے، اس سے ابو نہیں ہے. اب یہ اس نے یہ اس وجہ سے دیا تھا کہ اس وقت کے جو عصری دہارے تھے اس کو مکیولی نے اس وقت کے تقاضوں کو سمجھ لیا تھا، اور اس نے اخلاقیات اور مذہب کو سیاست کے بالکل تابع لانے کا خیال پیش کر دیا تھا. اور مذہب کی جو گرفت تھی یہ رینیساں کی وجہ سے جو ہے یہ بہت زیادہ کم ہوئی تھی. اب ہم مزید آگے جو پوائنٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹ امپیریلزم. چونکہ مکیولی جو تھا یہ سپورٹر آف ریولوشن تھا، چاہتا تھا کہ اسٹیٹ کے اندر ریولوشن آئے، یعنی اگر کوئی بھی ایسی موومنٹ جو ہے یا کوئی بھی ایسے ایلیمنٹ کریٹ ہو چکے ہیں جو اسٹیٹ کے حق میں نہیں اچھے یا رولر کے خلاف ہیں، تو اسٹیٹ کے اندر ریولوشن آنا چاہیے، اور وہ جو ہے وہ بلڈی ریولوشن ہو، اور وہ تمام کی تمام جو اس وقت کی ایگزسٹنگ ایولز ہیں ان کو ختم کر دے. اب مکیولی ایک ریئلسٹ فلاسفر ہے، یعنی اس نے جو اپنا فلسفہ دیا ہے اس میں کوئی آئیڈیلزم نہیں ہے، بلکہ وہ تاریخ کے اوپر اور حقیقی جو اس وقت کے
سچویشن تھی اس کے اوپر مبنی ہے. اس وجہ سے اس کو ریئلسٹ فلاسفر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے فلسفے کو جو رولرز ہیں انہوں نے پریکٹیکلی اڈاپٹ کیا ہے. ایون جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دا پرنس کو میں اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کے سوتا ہوں. اٹس مین وہ جنرل پرویز مشرف بھی ایک ڈکٹیٹر تھے، اور دا پرنس کے اندر جتنی بھی ایڈوائزز ہیں رولر کے لیے وہ بھی آلموسٹ ایسی ہی ہیں جو کہ ایک ڈکٹیٹر فالو کر سکتا ہے. اب اسٹیٹ امپیریلزم کی بات کی ہے میکیولی نے. اب اسٹیٹ امپیریلزم کیا ہے؟ اسٹیٹ امپیریلزم سے مراد یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ جب اپنے حدود اربا کو بڑھانے لگتی ہے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں کو فتح کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی امپائر بن جاتی ہے. اب اس امپیریلزم کو بڑھائے رکھنا اور اس کو مینٹین کرنا یہ بھی ایک اسٹرانگ اسٹیٹ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے. اب اس اسٹیٹ کو، اس امپیریلزم کو جو قائم رکھنے والا رولر ہے وہ ایک ایسا رولر ہو جو مطلق العنان ہو، مین تمام کی تمام ڈکٹیٹوریل پاور اس کے پاس ہو، تو تبھی وہ اسٹیٹ جو ہے وہ آئیڈیل بن سکتی ہے. اور میکیولی کا جو آئیڈیل رولر تھا اس وقت کا وہ سیزر بورژوا تھا، جس نے اس کے خوابوں کی تکمیل کی تھی، اور میکیولی کے نظریات پر اس نے عمل کرتے ہوئے مذہبی جتنے بھی رہنما تھے ان کا غلبہ ختم کر دیا تھا، اور طاقتور جو مرکز تھا اس کو قائم کیا تھا، مین طاقتور اسٹیٹ کو قائم کیا تھا. اور ایک اسٹرانگ اسٹیٹ کے لیے ایک اکیلا حکمران یعنی مطلق العنان ایک ڈکٹیٹوریل پاور ہونی چاہیے، اور وہ پاور جو ہے وہ دا پرنس کے پاس ہونی چاہیے. اور ویل اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارا لیکچر میکیولی کے بارے میں، اس کی سیپریشن آف ریلیجن فرام پالیٹکس کے بارے میں. سو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ.